بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 14 تاریخ اگلا باب۔ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ دعویٰ کو اس کے ارادے میں کامیابی ہوئی اور اس کے دنیا کے سب کام بن گئے، مگر جب اس کی اجل محسوم پہنچ گئی اور موت کے پنجوں نے اس کو مشکنجے میں کس لیا تو وہ اپنے اعمال میں اس طرح گرفتار ہو کر رہ گیا کہ اپنی قبر میں اکیلا پڑا ہے، اور جو ظلم کر چکا تھا ان سب کو اپنے سامنے پا رہا ہے، اور جو شیطنت و فرعونیت اس نے اختیار کر رکھی تھی ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ خلافت میرے باپ یزید کے سپرد ہوئی، تو وہ جس گمراہی میں میرا دادا تھا اسی ضلالت میں پڑ کر میرا باپ بھی خلیفہ بن بیٹھا، اور تم لوگوں کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ حالانکہ میرا باپ یزید بھی اپنے اسلام کے باتوں 300 حرکتوں اور اپنی روز سہمیوں کی وجہ سے کسی طرح اس کا اہل نہ تھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خلیفہ اور ان کا سردار بن سکے، مگر وہ اپنے نفس پرستی کی وجہ سے اس گمراہی پر آمادہ ہو گیا اور اس نے اپنے غلط کاموں کو اچھا سمجھا، جس کے بعد اس نے دنیا میں جو اندھیر کیا اس سے زمانہ واقف ہے کہ اللہ سے مقابلہ اور سرکشی کرنے پر آمادہ ہو گیا، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بغاوت کی کہ حضرت کی اولاد کا خون بہانے پر کمر باندھ لی، مگر اس کی مدت کم رہی اور اس کا ظلم ختم ہو گیا۔ وہ اپنے اعمال کے مزے چکھ رہا ہے اور اپنے گڑھے قبر سے لپٹا ہوا اور اپنے گناہوں کی بلاؤں میں پھنسا ہوا پڑا ہے۔ البتہ اس کی زفاقیوں کے نتیجے جاری اور اس کی خون ریزیوں کی علامتیں باقی ہیں۔ اب وہ بھی وہاں پہنچ گئے جہاں کے لیے اپنے کرتوتوں کا ذخیرہ مہیا کیا تھا، اور اب اپنے کیے پر نادم ہو رہا ہے، مگر کب جب کسی ندامت کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہ اس عذاب میں پڑ گیا کہ ہم لوگ اس کی موت بھول گئے، اور اس کی جدائی پر ہمیں افسوس نہیں ہوتا بلکہ اس کا غم ہے کہ اب وہ کس آفت میں گرفتار ہے۔ کاش معلوم ہو جاتا کہ وہاں اس نے کیا عذر تراشا اور پھر اس سے کیا کہا گیا۔ کیا وہ اپنے گناہوں کے عذاب میں ڈال دیا گیا اور اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہے؟ میرا ایمان تو یہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد بدکریا اس کے گلوگیر ہو گیا اور وہ دیر تک روتا اور زور زور سے چیختا رہا۔ پھر بولا، اب میں اپنے ظالم خاندان بنی امیہ کا تیسرا خلیفہ بنایا گیا ہوں، حالانکہ جو لوگ مجھ پر میرے دادا باپ کے ظلموں کی وجہ سے غضبناک ہیں، ان کی تعداد ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے جو مجھ سے راضی ہیں۔ بھائیو، میں تم لوگوں کے گناہوں پر بار اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور خدا وہ دن بھی مجھے نہ دکھائے کہ میں تم لوگوں کی گمراہیوں اور برائیوں کے بار سے لدا ہوا اس کے درگاہ میں پہنچوں۔ اب تم لوگوں کو اپنی حکومت کے بارے میں اختیار ہے، اسے مجھ سے لے لو اور جسے پسند کرو اپنا بادشاہ بنا لو، کہ میں نے تم لوگوں کی گردنوں سے اپنی بیعت اٹھا لی۔ والسلام۔ جس ممبر پر معاویہ ابن حضور خطبہ دے رہا تھا، اس کے نیچے مروان بن حکم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ خطبہ ختم ہونے پر وہ بولا، کیا حضرت عمر کی سنت جاری کرنے کا ارادہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے بعد خلافت